اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کل ایک بہت زیادہ جو کامن سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انزائٹی اور ڈپریشن کے حوالے سے، کہ کبھی کبھار تو کچھ مسئلے انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی اور لوگ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کو کیا چیز بے چین کر رہی ہوتی ہے اور وہ کس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا میڈیکل کے ذریعے علاج ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ کی فیملی سپورٹیو ہوتی ہے، کچھ کی نہیں ہوتی، جو کسی کو سنبھال سکتے ہیں اور کوئی کسی کو نہیں سنبھالتا، اور ایک انسان کو اکیلے ہی اس پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ خیر، ابھی ایک ٹاپک تو بہت لمبا جاتا ہے، پر اگر اس کو ان شارٹ بات کریں تو کیا ایسے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان انزائٹی میں چلا جاتا ہے یا اس کو ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے، اور کچھ ایسے مین ٹاپکس جو آج کل بہت زیادہ عام ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے ہیں، جیسے کہ پیسوں کی تنگی، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور کسی کی اولاد نہیں ہے، اور اس کے علاوہ گھر کے 100 طرح کے مسئلے مسائل وغیرہ۔ یہ کامن ٹاپکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ ملک کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ لوگوں کا یہ پیسے کے حوالے سے پریشان ہونے والا جو ریزن ہے وہ جینوین ہوتا ہے، کیونکہ جو اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ کسی کو کہنا بہت آسان ہے کہ نہیں تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پر جو اس سچویشن کے اندر انسان گزر رہا ہوتا ہے، اس تکلیف کو سہ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تکلیف کیوں نہ ہو، وہ وہی جانتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز اگر ہم بات کر لیتے ہیں پیسے کے حوالے سے، تو جو انسان کا رزق ہے نا وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، آپ اس کے لیے کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ دھوکے ہو جاتے ہیں، فراڈ ہو جاتے ہیں، کہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کے پیسوں کے مسائل پھر بھی نہیں ختم ہو رہے، ان کی محنت ہوتی ہے، کافی سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو بہت اس چیز کا ہوتا ہے دکھ، پر اگر آپ کے نصیب میں ایک چیز لکھی ہے تو وہ آپ تک آ کے رہے گی، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور پھر انسان کے پاس سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اختیار دعا کا۔ جب آپ دعا کرتے ہو تو دعا آپ کی تقدیر کو بدلنا بھی جانتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو یقیناً اس کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کافی ٹائم سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور جیسے اکثر جو مجھے میسیجز آتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے کہ ہماری کافی ایج ہو گئی ہے پر ہمارے کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں۔ میں ایک چیز پڑھ رہی تھی اور میں نے یہ سنا بھی تھا کہیں، حضرت خالد بن ولید جو تھے ان کا یہ فرمان ہے کہ سردیوں کی سخت رات ہو، برف باری ہو رہی ہو، اور میں اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کا انتظار کر رہا ہوں، یہ مجھے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن کے ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ انسانوں کا پرابلم یہ بن چکا ہے کہ انہوں نے ایک ریلیشن میں ہی اپنی پوری دنیا کو سیٹ کر لیا ہوتا ہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں، چاہے وہ ایک مرد ہے چاہے وہ ایک عورت ہے، اگر اس کے پاس ایک لائف پارٹنر نہیں ہے تو اس کی زندگی وہیں رک گئی، وہ چل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو تانے سناتے ہیں لوگ، کہ آپ کو مل مل کے باتیں سنانا، وہ انسان کو زیادہ پریشان کر دیتے ہیں۔ شاید اتنا وہ خود بھی نہ ہوتا ہو، جو کسی کا کہنا انسان کو مار ڈالتا ہے، کہ جب آپ کو کوئی آ کر پوچھتا ہے تو دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ کبھی بھی کسی کے کہنے میں آ کے اپنی زندگی کا ڈیسیجن مت لیجیے گا، کہ اگر آپ کو شادی کا پریشر ہے پر آپ کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا اور آپ نے صرف اس پریشر کی وجہ سے شادی کر لی، جب آپ شادی کر کے اگلے گھر جائیں گی تو کیا وہ جو آپ کو لوگ تانے دیتے تھے وہ آپ کی سپورٹ کرنے وہاں آئیں گے؟ نہیں آئے گا کوئی، آپ کا فون کر کے کوئی حال تک نہیں پوچھے گا، اور جب آپ کو کوئی ملے گا بھی نہ صحیح اور آپ کی کسی پریشانی کو جانے گا کہ آپ شادی کے بعد پریشان ہیں، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ پہ ترس کھایا جائے گا، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ہمدردی کوئی نہیں دکھاتا، صرف لوگ جتاتے ہیں اوپر اوپر سے کہ ہاں ہمیں تم سے ہمدردی، اندر سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو اگر ہم سکھی نہیں ہیں تو دوسرا انسان بھی سکھی نہ رہے، اور اپنے گھر کے حالات کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ وہ کس تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اس پریشر میں آ کے شادی مت کیجیے گا۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ہونا۔ آپ اپنی تنہائی کا ایک اچھا یوز کریں۔ لوگ اپنی تنہائی کا غلط یوز بھی کرتے ہیں، غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ آج کل موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ حرام ریلیشن شپس میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں تو آپ اس کا غلط کیوں یوز کریں؟ دیکھیں، اب دنیا میں اتنی شادیاں ہو رہی ہیں، ابھی سردیوں کا موسم آنے دیں، دسمبر میں اتنی شادیاں ہوں گی، ایون گرمیوں میں بھی ہو رہی ہیں، محرم میں لوگ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، رکتی نہیں ہیں یہ شادیاں۔ اس کے باوجود بھی جن لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے، لوگ ان کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری نہیں ہوئی ہے۔ اور میں اسی دنیا میں آپ کے سامنے حالات ہیں، میں نے خود ایسے کتنے گھر دیکھے ہیں کہ جہاں پہ ایک 20-21 سال کی لڑکی کی زبردستی شادی تو کروا دی جاتی ہے، پر 3-4 سال بعد، بلکہ سال کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کریں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اتنے جلد باز ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ دیکھیں، شادی یہ نہیں ہوتی ہے۔ شادی سب سے پہلی چیز تو 2 لوگوں کی کمٹمنٹ ہے، فیملیز کی بھی ہے پر 2 لوگوں کی بہت زیادہ ہے۔ اگر ان 2 لوگوں کی آپس میں ایک اچھی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے اور پھر گھر کا ماحول دونوں فیملیز کا اچھا نہیں ہے تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چیز کرنا چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں کو صرف چند گھنٹے کے فنکشن چاہیے، کپڑے چاہیے، جیولری چاہیے، اچھا میک اپ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر اور آپ اپنی روٹین میں واپس، آپ کا سارا کچھ وہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ہی اس انسان کے ساتھ ہر وقت رہنا ہوتا ہے، آپ کو ہی اس کے ساتھ اپنا روم شیئر کرنا پڑتا ہے، اپنی لائف کو شیئر کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ چیز آسان نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ تھوڑا لیٹ ڈیسیجن لے لیں، پر سوچ سمجھ کے لیں اور پریشان نہ ہوں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، مطلب ان کی کیا روٹین ہے، ہر کسی کی ایک سیم ہی روٹین ہوتی ہے نا، کہ آپ صبح صبح اٹھو، اپنے شوہر کے لیے کام کرو۔ مطلب میں اس چیز کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں، پر میں آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، بچے سنبھالو آپ، اگر آپ اکیلے ہیں، اگر ابھی آپ سنگل ہیں، آپ عبادت کر سکتے ہو، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہو، اس چیز میں آپ کو نیکی مل سکتی ہے، آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو، آپ اپنے دوستوں کے کسی کام آ سکتے ہو، بہت ساری چیزیں ہیں کرنے کو۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم نے اپنے ذہن میں ایک چیز کو بٹھا لیا کہ اس کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب میں اس چیز پہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ کوشش نہیں کرو، آپ کوشش کرو، پر اس چیز کو اپنی ڈپریشن کی وجہ مت بناؤ، کیونکہ یہ ایسا ایک ٹاپک ہے ہی نہیں۔ اچھا، لوگ اپنی موت کو لے کے اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں، جو ایک حقیقت ہے جو ہر حال میں آ کے ہی رہنی ہے، اور آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس چیز کا کسی کو ڈر نہیں ہوتا، اور اس چیز سے لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہماری ایج نہ چلی جائے، ہم لوگ شادی کر لیں۔ صرف آپ اپنی جوانی میں شادی کرنے کو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایک ینگ ایج میں شادی کر کے کچھ بڑی چیز کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کی عمر کم ہے اور آپ کو ایک اچھی فیملی اور ایک اچھا لڑکا یا لڑکی مل چکی ہے، تو آپ بالکل شادی کریں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ پر اگر آپ کو حالات ایسے نہیں ہیں، آپ زبردستی اپنے ساتھ کر رہے ہو، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک حدیث آئی ہوئی تھی جو کہ میں پڑھ رہی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک چاہو زندہ رہو، بالآخر آپ نے مرنا ہے، جسے چاہے پسند کر لیں، بالآخر آپ نے اس سے جدا ہونا ہے، جو چاہے عمل کرو، کیونکہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جانا ہے، جان لیجئے کہ مومن کا شرف اس کے رات کے قیام میں ہے۔ تو مطلب یہاں سے آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی جدا ہونا ہے، ہم تو پھر عام انسان ہیں، تو کیا ہم نے ان رشتوں سے الگ نہیں ہونا جن کو آپ نے اتنا خود کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے، اور آپ ان کو اپنا خدا سمجھ بیٹھتے ہو؟ لوگوں کے، میں نے اکثر لڑکیوں کو دیکھا ہے، ان کے سروں کے اوپر شوہر کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا گھر بچانا ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، گھر بچانا، کمپرومائز کرنا یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، آپ اگر کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، پر اس چیز کو اپنے سر کا درد بنا لینا سراسر بیوقوفی والی چیز ہے۔ پھر ایک لوگوں کی کیٹیگری یہ آتی ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ دیکھیں، اولاد جب آپ مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگیں۔ میرے سامنے کا حال ہے، کچھ ماں باپ اپنے اولاد کو استغفر اللہ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ تم تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے تو اچھا تھا، مطلب اس طرح سے میں نے لوگوں کو دیکھا کہتے ہوئے۔ تو جن کے پاس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ بہت خوش ہیں لائف میں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے، باقی آپ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں، آپ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ آپ پیسوں کی بھی کوشش کریں، آج کل پیسے کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں پیسے کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے، بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محتاجی بہت بری چیز ہوتی ہے، جب انسان کو کسی سے کچھ مانگنا پڑتا ہے یا وہ کچھ پیسوں کے لیے لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، تو وہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ پر پیسے کمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حرام طرف چلے جائیں، اور ایک اچھا شوہر، ایک اچھی بیوی ڈھونڈنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائیں، آپ اس چیز میں اتنا انوالو ہو جائیں، آپ اس چیز کو اپنی ٹینشن بنا لیں۔ دیکھیں، جو انسان اپنا ایک وصیت نامہ لکھتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اور وہ اپنا وصیت نامہ لکھتا ہے، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ آپ خود ہی وہ واحد شخص ہیں جس کا آپ کے مال میں سے آپ کے خود کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو لوگوں کی خدمت میں بھی لگائیں، یہ نہیں کہ آپ کنجوسی کر کے بالکل بیٹھے رہیں۔ کتنی عمر ہے انسان کی؟ مجھے حیرت ہوتی ہے اس چیز کی کہ لوگ جو جمع کرتے ہیں پیسے، کنجوسی کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ آپ کے پاس عمر کتنی ہے جس کے لیے آپ اس کو سیو کر رہے ہو؟ آپ یہ مت سوچو کہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے کچھ کرے گی۔ ہوتی ہیں کوئی نیک اولادیں بھی، پر بہت کم۔ آپ کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا، آپ کے بیٹے اتنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ صرف وہ ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر کوئی مطلب جب کسی کا وقت آتا ہے تو کہہ رہے ہوتے ہیں بس جلدی جلدی دفن کرو دفن کرو، یہ اس وقت ٹائم ہوتا ہے، اور پھر آپ کے ساتھ اللہ ہی ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اس دنیا سے جانے کی خوشی ہو، نہ کہ اس دنیا سے جانے کا غم ہو کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کچھ تو انسان کر کے جائے نا۔ دیکھیں، جب ہم لوگ دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب جسے گھر بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہونے والا ہے۔ پھر 9 مہینے ماں باپ اس کا انتظار کرتے ہیں، گھر والے انتظار کرتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایک نیو فیملی ممبر آنے والا ہے۔ پر جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو آپ کو 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلتا کہ اب چلے جانا ہے، کسی کو بھی نہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوتا۔